الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم بلدیاتی الیکشن کرائیں گے اور اب کوئی جواز نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو، اس نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، ایف سی کو، اسی طرح سے آرمی کو اور کسی بھی ادارے کو جس کا وہ آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت اختیار رکھتے ہیں، ان کا کام تھا یہ کہ اس کو پابند کرتے، ان کو حکم دیتے کہ آپ الیکشن منعقد کرائیں، بجائے اس کے کہ وہ حکم دیتے وہ ان سے درخواستیں کر رہے تھے کہ آپ اپنی پوزیشن کو بتا دیں کہ آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کون جا کر اس طرح سے فٹیک لینا چاہتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ادارے ہوں یا حکومت ہو، سارے کے سارے لوگ ہی کراچی کو نظر انداز کرتے ہیں اور کسی کی ترجیح میں کراچی نہیں ہے۔ اگر کسی کی بھی ترجیح میں کراچی ہوتا تو آرمی کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے، رینجرز کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے، ایف سی کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے یہ بہت، اسی لیے اہل کراچی کو اپنا مقدمہ خود ہی لڑنا ہے اور اپنی طاقت سے، عوام کی قوت سے اور اپنے آپ کو منوانا ہوگا۔ اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہ تحریک جو کراچی کے حقوق کی تحریک ہے، یہ جو آگے بڑھ رہی ہے، اس میں ایک قوت پیدا ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کراچی کے تمام حقوق حاصل کریں گے اور پورے پاکستان کو، کراچی کو یہ حق دینا پڑے گا۔ کب تک ہمیں برباد کرتے رہیں گے، کب تک ہمیں اسی طرح سے کھنڈرات میں تبدیل کرتے رہیں گے، کب تک ہمارے بچوں کو ٹرانسپورٹ سے محروم رکھیں گے، ہماری عورتوں کو چنگچی کے دھکے کھلائیں گے۔ یہ ظالم پورا جو ایک مافیا کلسٹر بن گیا ہے جاگیرداروں اور وڈیروں کا اور طاقتور لوگوں کا، اس کلسٹر نے تو ہمیں تعلیم سے محروم کیا ہے، ہمیں جو ہے وہ بنیادی صحت کی سہولتوں سے محروم کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا یہ شہر اس وقت اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ آگے ہی نہ بڑھ سکے۔ یہ پتہ نہیں کون سی ذہنیت ہے جو سب جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس لیے اہل کراچی کو اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، تمام اس کے رہنے والوں کو متحد ہو کر، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ موجود ہے، اس کے ساتھ مل کر اپنا حق بھی منوانا ہے اور اپنے آئینی اور جمہوری حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت شہر کراچی میں جو صورتحال ہے، پورے شہر میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور استر کاری کا کام شروع کیا گیا ہے۔ کام شروع ہونے سے پہلے ہی سندھ حکومت کی طرف سے اشتہارات جاری ہوئے ہیں کروڑوں روپے کے، اور ان اشتہارات میں جن سڑکوں کو بتایا گیا کہ ہم نے تعمیر کر دی، اس کا نقشہ آپ جا کر ذرا دیکھ لیجئے، سب پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ دھندہ ہو رہا ہے۔ اخبارات میں یہ خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ بغیر ٹینڈر کے پروسیس کے پیسے جاری ہو رہے ہیں اور کرپشن کا ایک نیا بازار گرم ہو چکا ہے۔ یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جو فنڈز بھی بین الاقوامی اداروں کے یا سندھ حکومت کے ترقیاتی فنڈ کے یہاں موجود ہیں اور جو کراچی پہ لگنے چاہیے، ان فنڈز میں بھی بڑے پیمانے پر 70-80% کرپشن ہونے جا رہی ہے۔ اور اگر دیکھنا ہو تو جہانگیر روڈ کو بھی دیکھ لیجئے، شاہراہ نورجہاں کو بھی دیکھ لیجئے، آپ جا کر یونیورسٹی روڈ کی حالت بھی دیکھ لیجئے، اور اب تو یونیورسٹی روڈ پہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کو یہ ریڈ لائن سے چھپا دیں گے، یعنی گویا کام نہیں کیا، پیسے یہ وصول کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کہیں گے چونکہ کنسٹرکشن اب ریڈ لائن کی شروع ہو گئی ہے لہٰذا ہمیں توڑ پھوڑ کرنی پڑی ہے۔ گویا یہ نیٹ کرپشن ہے۔